السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں، کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلام میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہدہ خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خلافت امیہ کی ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت، شان، جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اب آخر سال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کے آخری سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں، اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی،
کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی۔ کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا۔ کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی ہوئی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمام تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوتی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ وقت وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ قوان جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھی ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا تو اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بسری ہوئی جاتی تابعہ ابن ابی عقیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولی ام المومنین کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا اثر دہام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے پانچوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارواح بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولیں، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔